السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ساحلی شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ایک گروہ رہتا تھا۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ اپنی عقل و حکمت کے لیے مشہور تھے۔ اللہ نے انہیں سمندر کی نعمتوں سے نوازا تھا اور مچھلیاں بہت وافر تھیں، مگر اللہ نے ان پر ایک خاص حکم نازل فرمایا تھا، وہ سبت کے دن کا احترام کرے۔ سبت ہفتے کے دن انہیں عبادت، ذکر اور آرام کرنا تھا، اور اس دن انہیں کوئی کام بشمول مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کے باقی دنوں میں وہ جتنا چاہیں مچھلیاں پکڑ سکتے تھے، لیکن سبت کے دن انہیں اپنے جال اور کشتیاں ہاتھ بھی نہیں لگانی تھیں۔ ابتدا میں انہوں نے اس حکم کو ایمانداری سے مانا۔ وہ ہفتے بھر میں کافی مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور سبت کے دن اللہ کے حکم کے مطابق عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ پھر ایک عجیب آزمائش کا آغاز ہوا۔ جب سبت کا دن ہوتا تو سمندر میں مچھلیاں بڑی تعداد میں ظاہر ہوتیں۔ مچھلیاں ساحل کے قریب آ جاتیں، جیسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں۔ لیکن جب ہفتے کے باقی دن آتے، جب انہیں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی، تو مچھلیاں بہت کم نظر آتیں۔ یہ منظر ان لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گیا۔ روز بروز ان کی صبر اور اطاعت کا امتحان ہوتا رہا۔ کچھ لوگوں نے بے صبری سے کہنا شروع کیا، آخر اللہ ہمیں اس دن اتنی زیادہ مچھلیاں کیوں دکھاتا ہے، جس دن ہمیں انہیں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے؟ یہ حکم تو بہت مشکل ہے۔ ان میں سے ایک گروہ جو لالچ اور بے صبری میں مبتلا تھا، ایک چالاکی بھرا منصوبہ بنا بیٹھا۔ انہوں نے آپس میں کہا، ہم سبت کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے، لیکن کیوں نہ ہم جمعے کے دن جال لگا دیں۔ مچھلیاں سبت کے دن جال میں پھنس جائیں گی اور ہم سبت کے بعد انہیں اکٹھا کر لیں گے۔ ہم نے تو سبت کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی نا، ہے نا؟ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم کو دھوکہ دے کر بچ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہر جمعہ کی شام اپنے جال لگا دینے۔ سبت کے دن وہ مچھلیوں کو جال میں پھنستے دیکھتے اور سبت ختم ہونے کے بعد وہ خوشی سے اپنی مچھلیاں اکٹھی کر لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، لیکن دل میں وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم کی روح کو پامال کر رہے ہیں۔ قوم کے نیک لوگ اس حرکت سے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے ان نافرمان لوگوں کو خبردار کیا اور کہا، اللہ کو دھوکہ مت دو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم چالاک ہو، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے۔ تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور اس دھوکہ دہی کی سزا بہت سخت ہوگی۔ لیکن نافرمان گروہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ہنستے ہوئے اپنی دھوکہ دہی جاری رکھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے۔ بار بار تنبیہ اور توبہ کا موقع دینے کے بعد اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ کی سزا بہت سخت اور فوری تھی۔ ایک صبح نافرمان لوگ جب اٹھے تو اپنے آپ کو بندر کی شکل میں پایا۔ وہ بندر بن چکے تھے۔ ان کی انسانیت ان سے چھین لی گئی تھی، جو ان کی سرکشی اور دھوکہ دہی کا نتیجہ تھا۔ یہ تبدیلی صرف جسمانی نہیں تھی، یہ ان کے باطن کی بدعنوانی اور نافرمانی کی علامت تھی۔ وہ لوگ جو کبھی اپنے علم اور سمجھداری پر فخر کرتے تھے اور اللہ کے حکم کو دھوکہ دے کر سمجھتے تھے کہ وہ بچ جائیں گے، اب بے بس اور حقیر بندر بن چکے تھے اور معاشرے سے دور کر دیے گئے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے احکام کو ایمان اور عاجزی کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ غرور، لالچ اور نفاق انسان کو شدید سزا تک لے جا سکتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی چالاکی سے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کریں۔ بندر بن جانے والے لوگوں کی داستان آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن گئی، جو اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ آزمائش کے دوران صبر اور اطاعت ہی نجات کا راستہ ہے۔ یوں وہ قوم جو کبھی سمندر کی نعمتوں سے مالا مال تھی، اپنی نافرمانی کی وجہ سے ایک عبرتناک مثال بن گئی۔ قوم کے نیک لوگوں نے، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا تھا، یہ منظر دیکھ کر آنسو بہائے۔ انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کی انسانیت کا نقصان دیکھا، بلکہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر آنے والی تباہی پر بھی افسوس کیا۔ یہ واقعہ دور دور تک پھیل گیا اور ایک سخت انتباہ بن گیا کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اس واقعے سے لوگوں نے یہ سبق سیکھا کہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور اللہ کے احکامات کو اخلاص کے ساتھ ماننا ہی کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ بندر بن جانے والے لوگ اس بات کا زندہ ثبوت بن گئے کہ نافرمانی اور دوغلا پن انسان کو کس طرح
ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں دھکیل سکتا ہے۔